السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج جس مضمون کا ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے وہ ہے نذیر اکبر آبادی کی نظم، جس کا نام ہے بنجارہ نامہ۔ بنجارہ نامہ جو ہے ان کی مشہور اور معروف نظم ہے، جس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ نے نذیر اکبر آبادی کی سوانح حیات و ادبی خدمات پڑھے تھے، تو آج جو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے بنجارہ نامہ، جو کہ ایک نظم ہے۔ ٹھیک ہے، تو نظم میں نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ آج ہمیں پڑھنا ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں، جو اس کا پہلا بند ہے، پہلا بند، ٹھیک ہے، پہلا بند کچھ اس طرح سے ہے: ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں، ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بینسا بیل شتر، کیا گئیں پلا سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لادے چلے گا بنجارہ، گر تو ہے لکھی بنجارہ اور کھیپ بھی تیری باری ہے، اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے، کیا شکر مصری کند گری، کیا سامبر میٹھا کھاری ہے، کیا اوکھ منکے سونٹ مرچ، کیا کیسر لونگ سپاری ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لادے چلے گا بنجارہ۔ بند تیسرا جو ہے وہ اس طرح سے ہے: تو بدیا لادے بیل برے، جو پورب پچھن جاوے گا، یا سود بڑا کر لادے گا، یا ٹوٹا گاٹا پاوے گا، قزاق اجل کا رستے میں جب بالا مارا گراوے گا، دن دولت ناتی پوتا، کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لادے چلے گا بنجارہ۔ آخری والے بند میں جو آج ہم نے مضمون چنا ہے اس میں صرف ہم 4 بند پڑھ لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد والے بند جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو آج جو ہے آج ہم نے صرف 4 بند پڑھنے ہیں۔ تو 4واں جو ہے، جو 4تھ ون ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: ہر منزل میں اب ساتھ تیرے یہ جتنا ڈیرا ڈانڈا ہے، زر دام درم کا بانڈا ہے، بندوق سپر اور کھانڈا ہے، جب نائک تن سے نکلے گا، جب ملکوں ملکوں ہانڈا ہے، پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے، نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لادے چلے گا بنجارہ۔ تو پیارے طلبہ و طالبات، اس پورے بند میں پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے بند میں نذیر اکبر آبادی کیا فرماتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے، آپ سماعت کریں: ٹک ہرس ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بینسا بیل شتر، کیا گئیں پلا سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لادے چلے گا بنجارہ۔ تو یہ بند جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارے نامے سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیا گیا ہے یہ بند کس نظم سے؟ بنجارہ نامہ سے۔ اس میں شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو ہرس، طمع، لالچ جو ہے اس کو چھوڑ دو، طمع مت کرو، لالچ مت کرو، ٹھیک ہے نا، زیادہ زیادہ ڈھونڈنے کی، پانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ جتنا تم پانے کی کوشش کرو گے اتنا آپ کا نقصان بھی ہو جائے گا۔ اور آپ کو یہ بات بخوبی پتہ ہونی چاہیے اے بنجارے کہ تو جتنی ہرس کرے گا، لالچ کرے گا، آپ کے دل کے اندر جتنی بھی طمع پیدا ہو جائے گی، شاعر اس سے فرماتے ہیں کہ اس ہرس، اس لالچ کو، اس طمع کو آپ یہی چھوڑ دو،
ٹھیک ہے, زیادہ پانے کی طلب مت کرو, کوشش مت کرو. تو کیوں ایک دیش سے دوسرے دیش جاتا ہے دولت روپیہ پیسہ کمانے کی غرض سے؟ دیش بدیش کیوں پھرتا مارا, تو کیوں پھرتا جاتا ہے؟ تو کیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں جاتا ہے؟ تاکہ آپ کیا کما سکو, دن دولت روپیہ پیسہ وغیرہ کما سکو. یہ اس لیے تو کر رہا ہے, دیش بدیش پھرتا رہتا ہے, کیونکہ آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ ہرس ہے, لالچ ہے اور طمع ہے. مگر شاعر اسے فرماتے ہیں کہ اس کو تم چھوڑ دے, کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. اے انسان جو تو اتنی محنت کرتا ہے, اتنی لالچ کر رہا ہے, اتنا طمع ہے آپ کے دل میں, کیا آپ کو نہیں پتا کہ ڈاکو جو ہے, موت کا ڈاکو جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ ڈول بجا رہا ہے اور وہ لوٹ رہا ہے لوگوں کو. یعنی کہ موت کا کوئی دن معین نہیں ہے, موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو آپ اتنا ہی کماؤ جتنا کہ آپ کے لیے ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ کے دل کے اندر جتنی زیادہ طمع, زیادہ لالچ پیدا ہو جائے گی, پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ اپنے آپ کو بھول پاؤ گے, اور جو اصل مقصد ہے آپ کا زندہ رہنے کا وہ آپ بھول جائیں گے, اور ایک دن آپ کو تو مرنا ہی ہے. اس لیے جتنا آپ کے لیے ضرورت ہے اتنا ہی کماؤ, زیادہ طمع زیادہ لالچ نہ کر, کیونکہ آپ جتنا بھی کماؤ گے پھر ایک دن تو ایسا آئے گا ہی کہ موت کا ڈاکو جو ہے نا وہ آپ کو لوٹ کے لے جائے گا. شاعر فرماتے ہیں کہ جو یہ موت کا ڈاکو جو ہے وہ دن اور رات کیا کرتا ہے, وہ نکارا ڈور بجاتا جا رہا ہے, یعنی کہ ہر ایک انسان کو وہ لوٹ رہا ہے, یعنی کہ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے, یعنی کہ ان کو موت کی گاٹھ اتارتا ہے, یعنی کہ ان کو موت دیتا ہے. اس لیے تو کیوں دیش بدیش پھرتا جا رہا ہے, اس لیے اس طمع اور لالچ کو چھوڑ دے. تمہارے ساتھ اے بنجارے یہ جو بدیا ہے, گائے ہے, بھینس ہے, بیل ہے, شتر ہے اور گائے ہے, باقی دیگر جو چیزیں یا اشخاص جو آپ کے خاص ہیں, جو چیزیں ہیں, بیل ہے, بھینسا ہے, جتنے بھی چیزیں, جتنے بھی آپ کی پراپرٹی ہے, یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. چاہے وہ گیہوں ہو, چاول ہو, موٹ مٹر ہو, یا آگ ہو, دھواں ہو, یا انگارے ہو, جن کو آپ پانے کی کوشش کر رہے ہو, یہ سارا یہیں پہ رہ جائے گا اے بنجارے جب تو مر جائے گا. اور یہ حقیقت بھی ہے. نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ حقیقت جو ہے اس کو آشکار کر رہے ہیں اپنی اس نظم میں, بتا رہے ہیں کہ ایک دن انسان کو مرنا ہی ہے, اور ساری چیزیں جو ہیں جو وہ کما رہا ہے, جو وہ اس کے پاس ہے, چاہے وہ جنس ہے, چاہے وہ کوئی چیز ہے, اشیاء ہے, چاہے وہ مکان ہے, دکان ہے, بھیڑ بکریاں ہیں, زمین ہے, جائیداد ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز ہے, وہ یہیں پہ رہ جائے گی, اور پھر ایک دن انسان کو موت کے حوالے ہونا ہے. اسی لیے شاعر فرماتے ہیں سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا. ساری چیزیں کہاں پہ رہ جائیں گی؟ یہیں اس دنیا میں رہ جائیں گی. جب لادے چلے گا بنجارا, جب تو بنجارے جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا, سب چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی. صرف پھر آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ وہ اعمال جو آپ نے اس دنیا میں کیے ہوں گے. پھر شاعر دوسرے میں فرماتے ہیں, دوسرے بند میں, گر تو ہے لکھی بنجارا اور کھیپ بھی تیری باری ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جب کوئی جاتا ہے, اپنا وہ بوجھ اپنے سر پہ اٹھاتا ہے, کاندھوں پہ اٹھاتا ہے, پھر یہاں سے جانا پھر وہاں سے آنا, مگر اس کے کندھے پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بوجھ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں کھیپ. ہر ایک آنے اور جانے کو اور کندھے پہ کیا ہونا؟ بوجھ ہونا, اس کو کھیپ بولتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تو لکھی بنجارا ہے, اگر تو بڑا سوداگر ہے, لکھپتی ہے, اور تمہارے کندھوں کے اوپر جو یہ مال جائیداد وغیرہ وہ باری لگ رہی ہے, اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا بیوپاری ہے, مگر اے سوداگر تو یہ نہ سمجھ کہ میں ہی بڑا سوداگر ہوں, آپ سے بھی بڑا کوئی سوداگر ہے, ٹھیک ہے نا, آپ سے بھی بڑا کوئی بیوپاری ہے. اور جو آپ کے پاس یہ کیا شکر مصری کندگری, کیا سامبھر میٹھا کھاری ہے, جو تمہارے ساتھ میٹھا ہے, جو شکر ہے, جو مصری اور شکر ہے اور کندگری ہے, اور جو آپ کے پاس جو زعفران ہے جو آپ نے کمایا ہے, اور کیا اوک من کے سونٹ مرچ, جو مرچ بھی ہے, کیسر بھی ہے, زعفران بھی ہے اور لونگ بھی ہے. شاعر اس کو فرماتے ہیں اے بنجارے یہ سب چیزیں جو ہیں سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا دے چلے گا بنجارا. تو شاعر اس میں فرماتے ہیں اے انسان کہ تو جو اپنے آپ کو بڑا سودا
سوداگر سمجھتے تم سے بھی بڑا کوئی سوداگر ہے, تم سے بھی بڑا کوئی اوپر والا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی آپ کو کیا ہے یہ چیزیں سب کو یہاں پہ رکھوانے پر کیا مجبور آپ کو کرے گا, ٹھیک ہے. اور یہ جو شکر ہے, مصری ہے, کنگری ہے, یہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, میٹھا کھاری جو ہے, اور یہ ساری مرچ ہو یا زعفران ہو, یہ ساری چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی اور انسان کو جو ہے وہ خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا, اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ کیا جائے گا, کچھ بھی نہیں جائے گا سوائے اعمالوں کے, ساری چیزیں یہیں پہ رہنے والی ہے. پھر شاعر فرماتے ہیں تیسرے بند میں, تو بدیا لادے بیل برے جو پورم پچھم جاوے گا, یا سود بڑا کر لا دے گا یا ٹوٹا گاٹا پاوے گا, قزاق اجل کا رستے میں جب بالا مارا گراوے گا, دن دولت ناتی پوتا کیا ایک کنبا کام نہ آوے گا, سب ٹھاٹ پھڑا رہ جائے گا جب لادے چلے گا بنجارا. تو شاعر کیا فرماتے ہیں اس میں, فرماتے ہیں تو بدیا لادے بیل برے, یعنی کہ اے بنجارے, اے انسان, تو ان چیزوں کو, بیل کو, گائے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے, پورم سے پچھم تو جاتا ہے, اتنی محنت تو کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, اس لیے کرتا ہے کیونکہ تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ حرص ہے, لالچ ہے, طمع ہے. مگر یاد رکھ, جو یہ سودا کر رہا ہے پورب سے پچھم جاتا ہے, بیلوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے, یا سود بڑا کر لا دے گا یا ٹوٹا گاٹا پاوے گا. اس سوداگری میں, اس کاروباری میں, اس بیوپاری میں, اس تجارت میں یا تو کمائے گا, نفع کمائے گا, یا تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. پھر شاعر فرماتے ہیں کیونکہ راستے میں آپ کو موت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, جو آپ کا مار گرائے گا, آپ کو وہیں پہ ڈیر کرے گا, اور پھر کیا ہوگا, آپ کی جو دن ہے, دولت ہے, ناتی پوتا, آپ کی جو رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں تک کہ آپ کا کنبا, جو آپ کے فیملی جو ہے نا, وہ کام نہ آئے گا. اور یہ بات حقیقت ہے, چاہے کنبا ہو, اپنے گھر والے ہوں, رشتہ دار ہو, بہن ہو, بھائی ہو, بیوی ہو, اپنے رشتہ دار, دوست, احباب و اقارب بھی جو ہیں وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. شاعر فرماتے ہیں نہیں آئیں گے, کوئی بھی کام آپ کے نہیں آئے گا, کیونکہ جب آپ کو موت آئے گی پھر آپ کو اکیلے ہی جانا پڑے گا. اس لیے تو کیوں اپنے دل میں حرص کو, طمع اور لالچ کو جگہ بنائے رکھا ہے, اور اس کو آپ چھوڑ دیں, کیونکہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لادے چلے گا بنجارا. پھر شاعر فرماتے ہیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لادے چلے گا بنجارا. یہاں تک کہ مکمل ہوا, ٹھیک ہے. تو اس تیسرے بند میں آپ نے یہی سنا کہ جو شاعر ہے وہ فرماتے ہیں کہ اے بنجارے, تو پورب سے پچھم جاتا ہے, محنت مشقت کرتا ہے, اس لیے تمہارے دل کے اندر کیا ہے, طمع ہے, لالچ ہے, یا تو سود یعنی کہ نفع کمائے گا, یا تمہارا نقصان یہ نا ٹوٹا گاٹا پائے گا. اور کیونکہ قزاق اجل یعنی کہ موت کا جو ڈاکو ہے وہ راستے میں جب بالا مارا گراوے گا, یعنی کہ جو آپ کا سارا جو مال دولت ہے وہ آپ کو سب کچھ ختم کرے گا اور آپ کی جان لے گا, آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جائے گی, اور پھر آپ کا دن دولت جو آپ نے کمایا ہے, جو آپ کے رشتہ دار جو ہے, آپ کا کنبا بھی جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا, وہ ساری چیزیں یہی پہ رہیں گی, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لادے چلے گا بنجارا. اب آخری جو بند ہے آج وہ یہ ہے, ہر منزل میں اب ساہ تیرے یہ جتنا ڈیرا ڈانڈا ہے, یعنی کہ تو جا رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, جو آپ کے ساتھ جو لکڑی ہے, ڈنڈا ہے, جو ڈیرا آپ نے اپنے ساتھ اٹھایا ہے کاروبار کے سلسلے میں, زر دام درم کا بانڈا ہے, بانڈا ہو گیا مٹکا, زر دام درم کا بانڈا, یعنی کہ آپ کے پاس جو مٹکی ہے وہ زر یعنی کہ پیسوں سے, درہموں سے کیا ہے, بھرا ہوا ہے. بندوق, سپر اور کھانڈا ہے, بندوق بھی ہے آپ کے پاس, سپر بھی ہے آپ کے پاس, اور کھانڈا بھی ہے. پھر شاعر فرماتے ہیں مگر یہ یاد رکھ, جب نائک تن سے نکلے گا, جب ملکو ہانڈا ہے, جب ملکو ہانڈا ہو گیا پھرنے والا, مگر اے انسان جب تمہارے جسم سے جو روح ہے وہ نکلے گی, کیونکہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرنے والا ہے, پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے. پھر اے انسان, پھر جب موت آپ کو آئے گی, آپ کے جسم سے روح نکلے گی,
پھر نہ مٹکا ہی رہے گا، نہ تو ہی رہے گا، نہ حلوہ ہی رہے گا، نہ مانڈا رہے گا۔ پھر شاعر فرماتے ہیں سب ٹھاڑ پڑا رہ جاوے گا جب لا دے چلے گا بنجارا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہو، دن دولت ہو، ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں جو ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، چاہے وہ بیل ہو، گائے ہو، بیل ہو، بیسا ہو، بدیا ہو، شتر ہو، گائے ہو، موٹ مٹر ہو، چاول ہو، گیہوں ہو، آگ ہے، دعا ہے، انگارے ہیں، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ شکر ہو، مصری ہو، کندگری ہو، میٹھا کھاری ہو، مرچ ہو، کیسر ہو، زعفران ہو، ٹھیک ہے نا، اور دن دولت ناتی پوتا وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہیں پہ رہ جائیں گی اور انسان کو اکیلی ہی جانا پڑے گا اس دنیا سے۔ تو لیسن یہ ہمیں مل رہا ہے آج کے اس لیسن میں، آج کے اس ویڈیو میں، کہ ایک انسان کو اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہی ہے، اور جو اس نے جو دولت کمائی وغیرہ کی ہوگی، حاصل کی ہوگی، وہ ساری کی ساری چیزیں یہیں پہ رہنے والی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیک اعمال ہی ایک انسان کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں سے چلے جانے کے بعد انسان کو اپنے اعمالوں کا حساب دینا پڑے گا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو دوسرا بند جو ہے، دوسرا والا حصہ اس کا جو ہے، اس نظم کا، بنجارا نامے کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔